تاریخ کے حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ شہادت ہے وہ کیا 26 ہے یا 28 ہے یا یکم ہے؟ تو بعض تو سرے سے یکم کا انکار کر دیتے کہ یکم ہے ہی نہیں ہے سرے سے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت جو ہے، اس کے بارے میں جو معروف اقوال ہیں ان میں سے ایک قول یہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا، آپ جو شہید ہوئے، وہ یکم محرم الحرام کو ہی ہوئے، اور اس پر کئی حوالے جات جو ہے وہ موجود ہے، جس پر مستقل میرا ایک کلپ بھی موجود ہے، اور میں نے باقاعدہ اس میں حوالے ذکر کیے ہیں کہ کس کس کتاب کے اندر آپ کی جو شہادت مبارکہ کا دن ہے وہ یکم محرم الحرام کو ذکر کیا گیا۔ اصل میں حملہ ہو گیا تھا پہلے، ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز کے دوران آپ پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد آپ تقریباً 3 دن تک زخمی حالت کے اندر رہے، اور یہ طے شدہ بات ہوتی ہے کہ جو انتقال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، تو خلیفہ کا فوری طور پہ چناؤ ہوتا تھا۔ صحیح۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اسلام کی جو بقا اور نظام کو جو باقی رکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے خلیفہ وقت کا تقرر اس وقت لازمی طور پر ہوا کرتا تھا، تو لہذا فوری طور پر اس بات کا فیصلہ کرنا ضروری ہوا کہ کس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فوری خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ ہے کہ جب آپ منصب خلافت پر بیٹھے تو وہ یکم محرم الحرام ہے، کہ آپ یکم محرم الحرام کو یہ خلیفہ بنے۔ تو اب یہ تو اس دور کے اندر لازمی ہوتا تھا کہ فوری طور پر خلیفہ مقرر کیا جاتا تھا، دن اس میں نہیں گزارے جاتے تھے۔ تو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرمایا، شہادت ہوئی، تو آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یکم محرم الحرام ہی کو آپ کا وصال ہوا، ورنہ اگر پہلے ہوتا تو پہلے ہی فوری طور پر یہ کام کیا جاتا۔ نمبر 1 بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اہل سنت کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کا جو دن مناتے ہیں تو اس میں ہمارا جو اصل مقصود ہوتا ہے ان کے فضائل کو بیان کرنا ہوتا ہے، بڑی شخصیات ہوں جو قابل تقلید ہیں اور جن کی باتوں کو کی پیروی کی جاتی ہے، جن کو فالو کیا جاتا ہے، اور دوسرا ان کو ایصال ثواب کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ان کو ثواب پہنچایا جائے۔ اور ہمارے نزدیک یہ دونوں باتیں کسی بھی دن ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں وہ تاریخ وفات کے دن ہی کریں، تاریخ وصال ہی کے دن کریں، نہیں، بلکہ آگے پیچھے بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت کو ہم مان بھی لیں کہ مثال کے طور پہ 1-2 دن پہلے بھی ہے، تو یکم محرم کو بھی ان کا دن منانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جو عمل ہوتا ہے وہ ہمیشہ جمہور کے قول پر ہوتا ہے، اکثر کے قول پر ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان اس پر عمل کس دن کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے تاریخوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ فلاں تاریخ فلاں تاریخ، لیکن اہل ایمان کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ 27 رجب المرجب ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 تاریخ کو ولادت کے حوالے سے علماء نے جو دلائل ذکر کیے اور جو باتیں ذکر کی، اس میں خاص طور پر متقدمین نے اس بات کو ذکر کیا کہ اہل مکہ کا فلاں فلاں جگہ کا عمل یہ ہے کہ وہ 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد مناتے ہیں، ان کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، تو اس کو بھی دلیل بنایا گیا۔ تاریخ کا وہاں بھی اختلاف ہے، تو اسی طرح اگر اس اختلاف کو بھی پیش نظر رکھیں تو اب مسلمانوں کا جب ہم عمل دیکھتے ہیں، بالخصوص جو ہمارے پاک و ہند کے اندر ہے، وہ یہی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دن منایا جاتا ہے وہ یکم محرم الحرام کو منایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر آگے اب بعض اوقات یہ تصور پیدا کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کم کرنے کے لیے اور ان کا ذکر کم کرنے کے لیے اس طرح کیا گیا، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کوئی تصور اور کوئی خیال ہی مسلمانوں کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اہل بیت اطہار کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ سنی ہو گئی وہ کہ جو ہمیشہ اہل بیت اطہار کے فضائل کو کمال کے ساتھ بیان کرے۔ اب آپ اہل سنت کا معمول دیکھیں تو وہ مسلسل، یعنی کون سا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے 12 تاریخ کو، اس میں تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلی تاریخ سے محافل سجنا یہ شروع ہو جاتی ہیں اور ربیع الاول کے مہینے کے اندر رہتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان اور آپ کی تو بات یہ الگ ہے، ٹھیک ہے،
لیکن اس کے علاوہ آپ کو بہت ہی کم کوئی ایسی مثال ملے گی کہ پورا مہینہ یا ان کی تاریخ شہادت سے 8-10 دن پہلے یہ سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہو. تو اہل سنت میں تو یہی رائج ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر مبارک کے لیے بہت پہلے سے اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو بیان کر کے ان کے یوم شہادت کو منا کر نعوذ باللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے اندر یا ان کے ذکر خیر کے اندر، ان کے ذکر مبارک کے اندر کوئی کمی کی جا رہی ہو، ایسا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا.